دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا ڈاماڈول یقین ہے. ہم میں سے 95% لوگ دعا مانگتے ہیں کہ چلو اللہ کا حکم ہے، ورنہ ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں. مانگتے ہیں لیکن خود اس کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین نہیں ہوتا. کیوں یقین نہیں ہوتا؟ مسئلہ اصل میں یہاں یہ بن جاتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، شیطان کہتا ہے تیری دعائیں قبول ہوں گی، تیری تو داڑھی بھی نہیں ہے، اور تو پردہ بھی نہیں کرتی، اور تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیری تو نگاہوں کی حفاظت، تیری دعا قبول ہوگی. گویا کہ شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈال لیتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اچھا جی، جب ہمارے دل میں یہی بات آ جاتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہونے، پھر بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انی عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں نے ویسے ہی معاملہ کرنا ہوتا ہے. اب اگر بندے کا گمان یہ ہے کہ دعا قبول ہوگی تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اگر بندے کا گمان یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی تو اللہ قبول نہیں کرتا. کیونکہ بندہ جیسی گمان کرتا ہے ویسے ہی اللہ نے معاملہ کرنا ہو. یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی ہی دعائیں جلدی قبول ہوں گی. حضرات انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا ان ربی لسمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم. اس یقین کے ساتھ انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے. اور یہ ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے میرے بھائیو. میں اگر آپ میں سے کسی بندے کے ساتھ وعدہ کر لوں تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ہیں اتنی بڑی داڑھی ہے، یہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. کوئی حاجی صاحب آپ سے وعدہ کر لے تو حاجی صاحب کے وعدے پہ آپ کو یقین ہے. کوئی تبلیغی جماعت کا بھائی آپ سے وعدہ کر لے آپ کو ان کے وعدے پر یقین ہے. مسجد کا امام وعدہ کر لے ان کے وعدے پہ یقین ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں دعائیں قبول کروں گا، اور ہمیں وہ وعدے پہ یقین نہیں رہتا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ہم اللہ کی ذات پہ اس قدر بد اعتمادی کر رہے ہوتے ہیں. تو یقین بنانے کی ضرورت، کامل یقین کہ اللہ دعا قبول کرے گا. اور یقین کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ بھائی استسقاء کی نماز کے لیے جائیں گے. بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں استسقاء. وہ شہر سے باہر نکلیں گے تو لوگ جا رہے تھے استسقاء کی نماز کے لیے. ایک بچہ بھی جا رہا تھا، بچے نے اپنے ساتھ چھتری اٹھائی ہوئی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ چھتری کیوں لے کے جا رہے؟ تو جواب دیا کہ ہم وہاں استسقاء کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر بارش نہیں ہوگی تو واپسی پہ ہم کیسے آئیں گے؟ ہم واپسی پہ کیسے آئیں گے؟ چھتری کی ضرورت پڑے گی. یعنی اسی کو یقین کہتے ہیں. ایسے یقین کے ساتھ بندہ اپنے رب سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا. اور یہ جو شیطان ہمیں کہتا ہے نا کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھتا اور تو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، میرے بھائیو ہم شیطان کو جواب دے سکتے ہیں کہ شیطان ملعون، میں بہت برا ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن تیرے جتنا برا نہیں ہوں، تیرے جتنا برا نہیں ہوں. تجھے تو ایک سجدے کا کہا گیا، تو ایک سجدہ بھی نہ کر سکا. تجھے اللہ نے اپنے دربار سے نکالا اور جب تو نکل رہا تھا، نکلتے نکلتے تو نے دعا مانگی تھی رب انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ نے اسی وقت فرمایا انک من المنظرین، جا تیری دعا قبول ہو گئی. وہ تو ایک سجدہ بھی نہ کر سکا. تیری دعا اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کی ہے. اور میں نے تو ابھی مغرب کی نماز میں 20 سے زیادہ سجدے کیے ہیں. اللہ میری دعا کیوں رد کرے گا؟ تجھے تو اللہ اپنے در سے نکال رہا تھا، تو نے دعا مانگی، اللہ نے تیری دعا کو رد نہیں کیا. مجھے تو میرے گھر سے کھینچ کھینچ کے اپنے گھر میں لے کے آیا ہے، میری دعا کیوں رد کرے گا؟ اور میں اگلی بات عرض کروں میرے بھائی،
دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ وہ نمازیوں کی قبول کرتا ہے اور بے نمازیوں کی قبول نہیں کرتا، شیطانی دھوکہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بہن بیٹی کا باپردہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ شریعت کا حکم الگ ہے، لیکن دعائیں گناہ گاروں کی بھی قبول ہو جاتی ہیں، دعائیں منافقین کی بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے، کافروں کی دعائیں بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب مکے والوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کب کا ہلاک کر چکا ہوتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ یہ تمہاری دعائیں ہی تو ہیں جو تمہیں بچا رہی ہیں۔ یعنی یہ مشرکین جو 360 بتوں کو پوجنے والے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بچا رہی ہیں، تو ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، پھر ہم کیوں شک کرتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ مصر میں ایک مرتبہ قحط پڑا، تفسیر ابن کثیر اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ بات نقل ہو چکی ہے۔ مصر میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب باغات سوکھنا شروع ہو گئے، فصلیں خراب ہونا شروع ہو گئی، تو مصر کے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمیں اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں کا رب جو تھا، جو ان کی گمان تھا، وہ فرعون تھا۔ فرعون خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ چنانچہ فرعون کے پاس یہ لوگ چلے گئے اور وہیں پہ سجدہ کیا فرعون کو، اور سب نے منت سماجت کر لی کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، ہمارے باغات سوکھ گئے ہیں اور نہریں خشک ہو گئی ہیں، فصلیں برباد ہو چکی ہیں، ترس کھا لیجئے اور ہمارے لیے دریائے نیل کو چلا دیجئے۔ تو فرعون نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، چل جائے گا۔ لوگ تو مطمئن ہو گئے کہ دریائے نیل چل جائے گا، لیکن فرعون کو تو پتا تھا اپنی اوقات کا کہ میں دریائے نیل کہاں چلا سکتا ہوں۔ چنانچہ لوگ مطمئن ہو کے اپنے اپنے گھروں میں لیٹ گئے، سو گئے، اور فرعون تھا جس کو نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں لے رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا، آخر کار بے قرار ہو گیا، اٹھ گیا۔ سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پیر ننگے سر چل پڑا۔ محل کے قریب ہی دریائے نیل تھا، دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچ گیا اور اس رب کے سامنے سجدہ کیا جس کے سامنے پوری کائنات سجدہ کرتی۔ پھر رب سے کہنے لگا اے اللہ میں دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، تجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتا، میرا سب کچھ تیرے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ اے اللہ میں نے لوگوں سے بات کی ہے، اب اس کو پورا کر دیجئے، دریائے نیل کو چلا دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے ابھی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا، کسی چیز کی سرسراہٹ کی آواز محسوس کر لی، سر اٹھایا تو دیکھا دریا میں پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا بہ رہا۔ اگر فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اللہ نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا۔ میرے بھائیو، ہم تو روزانہ سجدوں میں سینکڑوں مرتبہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ ہماری دعاؤں کو کیوں رد کرے گا؟ وعدہ کیا ہے، لہذا اللہ کے وعدے پہ یقین کریں، یقین جتنا کامل ہوگا دعائیں اتنی ہی جلدی قبول ہوں گی۔ یہ دوسرا طریقہ، دوسری رکاوٹ ہے ہماری دعاؤں